جو صفت عارضی اختیاری صفت ہوتی ہے نا، عارضی اختیاری صفت، موصوف خود کہہ سکتا ہے اور کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ملک کا بادشاہ ہے، رعایا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے لوگو میں تمہارا غلام ہوں، ہے بادشاہ لیکن وہ کہتے ہیں میں تمہارا غلام ہوں۔ تو اب ایمان سے بتاؤ، رعایا کہہ سکتی ہے کہ یہ ہمارا غلام ہے؟ اگر رعایا میں سے کوئی کہے کہ یہ ہمارا غلام ہے تو وہ باغی ہوگا، اور باغی کی سزا موت ہے، اسے پھانسی چڑھائی جائے گی۔ فرمایا پیارے آپ کہہ دیں کہ میں بشر ہوں، تمہاری مثل بشر ہوں، لیکن کسی کتے نے تمہیں اپنی مثل بشر کہا، اس باغی کو میں جہنم میں پھانسی چڑھاؤں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ آمنت باللہ وصدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین، وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق علماء اہل سنت و جماعت، مشائخ اعظام، بے حد عزتوں کے لائق زینت مسند صدارت، اس محفل پاک کی انتظامیہ کے تمام ذی قدر احباب، شرکائے محفل، سامعین و حاضرین حضرات، رب العالمین جل شانہ کا ہم اہل سنت و جماعت پر یہ خاص کرم ہے کہ رب العالمین نے وہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام جن کے لیے پوری کائنات کو پیدا فرمایا، وہ محبوب ہمیں عطا فرما دی، کیونکہ سرکار کی تشریف آوری کا مہینہ ہم پہ سایہ کرنے والا ہے، اور خوشیاں وہی مناتے ہیں جن کو نعمتیں ملتی ہیں۔ جس گھر میں بیٹا پیدا ہی نہ ہو وہ کیا خوشی کریں گے؟ لڈو تو وہی بانٹیں گے نا جن کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ محبوب جن کا ذکر ہر عالم میں موجود ہے، زمین کے اوپر بھی موجود ہے، زمین کے نیچے بھی موجود ہے، مقام میں بھی موجود ہے اور لا مقام میں بھی آپ کا ذکر موجود ہے۔ بہرحال ان محافل کے بانی ہمارے انتہائی محترم عاشق رسول، محب صحابہ، محب اہل بیت، صحیح العقیدہ، جماعت اہل سنت کی صدارت فرمانے والے محترم المقام جناب میاں امانت علی
مکی صاحب رحمت اللہ علیہ، آج یہ میلاد شریف کا پہلا جلسہ ہے جس میں آپ کا دیدار نہیں ہوا، ورنہ وہ اس فقیر کو خود اپنے ساتھ لاتے تھے، خود بھی جلوہ فرما ہوتے تھے کرسی پر، اور مجھے بھی حکم ہوتا تھا کہ تم کچھ سناؤ۔ ہم سب سے پہلے ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے محبین کو جو عالم برزخ میں تو انعامات عطا فرماتا ہے، ہمارے میاں صاحب مرحوم و مغفور کو وہ ساری عظمت عطا فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کی بخشش فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، اور بنی ہوئی ہے کیونکہ وہ صحیح العقیدہ ہے، اور صحیح العقیدہ بندہ تو قبر میں جاتا ہی تب ہے جب پہلے اس کی بخشش ہو جاتی ہے، قبر میں جانے سے پہلے بخشش ہو جاتی ہے بشرط کہ عقیدہ صحیح ہے۔ اور اس دور پرفتن میں اگر صحیح عقیدہ حاصل ہے تو صرف یا رسول اللہ کہنے کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حاضر ناظر ماننے والے، ان کی عظمت و شان پر قربان ہونے والے اہل سنت یہ صحیح العقیدہ ہے۔ ہمارے آقا سے جس کو نسبت ہے ہم اس سے بھی پیار کرتے ہیں۔ صحیح العقیدہ بندہ قبر میں بعد میں جاتا ہے، بخشش پہلے ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، جنازہ منافق کا نہیں پڑھا جاتا، کسی بد مذہب کا بد عقیدہ کا جنازہ پڑھنا ممنوع ہے، چاہے وہ برادری کا بندہ ہو، چاہے وہ علاقے کا بندہ ہو، چاہے کچھ بھی ہو، اگر عقیدہ بد ہے تو اس کا جنازہ پڑھنا اللہ نے منع فرمایا ہے۔ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، فرمایا میرے محبوب کا گستاخ ہو تو اس کا جنازہ پڑھے گا؟ میں نے تو جنازہ بنایا ہے بخشنے کے لیے، اور محبوب کے گستاخ کو تو میں نہیں بخشتا، محبوب کے گستاخ کے لیے بخشش ہے ہی نہیں۔ چاہے میرے محبوب بھی مجھے کہیں تو میں کہوں گا آپ میرے محبوب ہیں، آپ کی رضا مطلوب ہے، جو کچھ آپ کہیں گے میں تم پہ کرم فرماؤں گا، لیکن تیرے دشمن کو میں رب بخشتا نہیں۔ یہ عظمت ہے ہمارے آقا، اور جو صحیح العقیدہ ہے، غلام ہے، آپ کے دامن سے وابستہ ہے، اس کے لیے ہے جنازہ۔ اب آپ بتائیں اگر اللہ بخشنا نہیں چاہتا تو محبوب سے یہ دعا جنازے کی کیوں سکھوائی ہمیں؟ ہم جو دعا مانگتے ہیں اللہم اغفر لحینا، اس میں تخصیص ہے نا، یہ نہیں ہے کہ اللہم اغفر لحی و میت و شاہد و غائب، نہیں، حینا ہم جو یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، ہم میں سے جو زندہ ہیں ان کو بخش دیں۔ اب ایک بات تو یہ آپ قابل غور ہے کہ لوگ کہتے ہیں جس کو موت آ گئی وہ تو کوئی فائدہ نہیں دیتا، جو مر گیا وہ مر گیا، ختم۔ ارے پاگلوں، بد عقیدہ مر جائے وہ زندہ بھی مردہ ہے اور مردہ بھی مردہ ہے، لیکن جس کا عقیدہ صحیح ہے اسے موت آئے، اس کی موت تو تحفہ ہے۔ ہمارے آقا نے فرمایا تحفۃ المومن الموت، مومن کے لیے موت تحفہ ہے۔ کیسے تحفہ ہے؟ تحفہ جب ملتا ہے تو بندہ خوش ہوتا ہے، اور جب مومن کو موت آتی ہے تو مومن بھی خوش ہوتا ہے، کیونکہ اس سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے، اس کو سے یہ وعدہ کیا جاتا ہے کہ قبر میں مدینے والے کی دیدار ہوگا۔ اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں نشان مرد مومن بات و گوین جو مر گاید تبسم بر لب اوس، مومن کی علامت یہ ہے کہ جب اسے موت آتی ہے تو وہ مسکراتا ہوا جاتا ہے، دنیا رو رہی ہوتی ہے وہ مسکراتا جاتا ہے۔ تو جناب بندہ اب دیکھو موت آئی مومن کو تو ہم نے جنازہ پڑھانا، اور ہم نے جنازہ میں جو دعا مانگی ہے وہ کسی دنیا دار نے نہیں سکھائی، مدینے کے تاجدار نے سکھائی ہے، ہمارے آقا نے سکھائی ہے،
اور ہم کہہ رہے ہیں اللہ مغفر لحینا، ہم میں سے جتنے زندہ ہیں ان کو بخش. یہ تخصیص ہے. حینا، ہم میں سے جو زندہ ہیں ان کو بخش، ہم میں سے جن کو موت آ گئی ان کو بخش. اب بتائیں کہ یہ ایک کو موت آئی بخشے سب کی ہو رہی ہے. رب تعالیٰ نے بخشنا نہ ہوتا تو سرکار یہ دعا کیوں سکھاتے کہ حینا؟ تو پتہ چلا کہ کسی مومن کی موت سارے زندوں کو بخشوا جاتی ہے. تو جس کی موت کے بدلے ہم بخشے جا رہے ہیں، بتاؤ موت والے کا مقام کیا ہوگا؟ اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، جو موجود ہیں ان کو بھی بخش، جو نہیں ہیں ان کو بھی بخش. فرض کفایہ ہے فرض کفایہ اس لیے ہے کہ بھئی اب دیکھو راجہ جنگ میں کسی بندے کو موت آئی تو اب پوری دنیا والے یہاں جنازے کے لیے کیسے اکٹھے ہو سکتے؟ اس لیے فرض کفایہ ہے کہ اگر ایک بندہ بھی جنازہ پڑھ دے تو جنازہ ادا ہو جائے گا، مگر پڑھو ضرور، کیونکہ بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اور اس کے محبوب کا غلام ہو یا کنیز، جنازہ پڑھو تمہیں بھی بخشوا جائے گا، خود بھی بخشا جائے گا. اور پھر قبر میں دفن ہونے کے بعد یہ نہ سمجھو کہ وہ ہم سے گئے. ہم جن آقا کے دامن پاک سے وابستہ ہیں، جب آقا ہمیں نہیں بھولتے تو بھائی ہم کیسے آقا کو بھولیں؟ ان کا کرم ہم پر ہے. موت کے بعد بھی، قبر میں جانے کے بعد، یہ جو محبوب علیہ السلام کے غلام اور کنیزیں ہیں یہ مرتے نہیں ہیں، یہ قبر میں بھی زندہ ہیں. کیونکہ ہمارے آقا فرماتے ہیں مل میت فی قبرہ الا شبہ الغریق المتغوص ینتظر دعوۃ تلحقہ من اب او ام او ولد او صدیق ثقۃ ان اللہ تعالی لیغفر. رب العالمین جل شانہ دنیا والوں کی دعا سے قبر والوں کی مغفرت فرماتے ہیں. رب العالمین دنیا والوں کی دعا سے، ہمارے آقا فرماتے ہیں ہر میت قبر میں دفن ہونے کے بعد منتظر ہوتا ہے. اب بتاؤ انتظار کرنے والا زندہ ہوتا ہے یا مردہ؟ ینتظر دعوتن، دعا کا منتظر ہوتا ہے. اور تلحقہ، تمہاری دعائیں اس کو لاحق ہوتی ہیں، اس کے پاس پہنچتی ہیں. من ابن، اس کا والد دعا مانگے، او امن، اس کی والدہ دعا مانگے، او صدیق ثقۃ، او والد، اولاد دعا مانگے، احباب دعا مانگے. ہمارے آقا فرماتے ہیں یہ دعا تم زمین پہ بیٹھے ہوئے مانگتے ہو، تمہاری دعا قبر میں اس کے پاس پہنچتی ہے. پھر کیا ہے کہ ان اللہ تعالی لا یدخل من دعاء اہل الارض فی القبور امثال الجبال. تم زمین والوں کی دعاؤں کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں رحمتوں کے پہاڑ داخل فرماتا ہے. اب آپ بتائیں، دعا ہم نے مانگی، اس کی قبر میں رحمتوں کے پہاڑ. جہاں رحمت ہوتی ہے نا وہاں زحمت نہیں ہوتی. رحمت جہاں آئے زحمت نہیں. رحمت کا تقاضا انعام ہے، زحمت کا تقاضا عذاب ہے. قبر والے منتظر ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی دعا مانگے. خوش نصیب ہیں وہ میت جن کی اولاد نمازی اور صحیح العقیدہ ہو. کیونکہ جب صحیح العقیدہ نماز پڑھتا ہے اور کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، تو جناب بندہ یہ رحمت اس کے والدین کی قبر پہ برستی ہے. اور جب قبر پہ رحمت برستی ہے نا، قبر جنت کا باغ بن جاتا ہے. اور پھر جاتے ہی جن آقا کا ہم میلاد منا رہے ہیں، قبر میں جب تک میلاد نہیں منایا جاتا قبر جنت کا باغ نہیں بنتی. قبر میں بھی میلاد منایا جاتا ہے. سوال ہوتا ہے نا قبر میں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل. قبر میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمال عطا فرمایا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جسم سمیت ہر قبر میں جلوہ فرما ہوتے ہیں. کروڑوں آدمی بیک وقت ان کو موت آئے، مختلف مقامات پر ان کو دفن کرو، آقا ہر قبر میں جسم سمیت ہوتے ہیں، کیونکہ حاضہ کا تقاضا ہی جسم ہے. اور کی پوچھا جا رہا ہے نا ما کنت تقول
یہ نہیں ہے کہ ما تقول، کیا کہتا ہے تو ان کے بارے نا، کیا کہتا تھا۔ اب کوئی ٹھگ، کوئی ملا، کوئی دھوکے باز، اگر کوئی جناب بندہ داڑھی رکھا کر بسترے اٹھا کر ہمیں دھوکے دے، کہہ کہ جناب یہ کوئی حاضر ناظر، یہ نور علی نور، یا یہ بشر یا غیر بشر، یا یہ کوئی مسئلے ہیں، یہ کوئی پوچھے جانے ہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، عمل کرو، عمل کا سوال ہوگا۔ میں نے کہا جاہل کہیں کہ تجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے، نماز پوچھی جائے گی، روزہ پوچھا جائے گا، حج پوچھی جائے گی، اعمال کا حساب ہوگا، مگر قیامت کے بعد ہوگا، قبر میں تو صرف محمد پاک کی عظمت پوچھی جائے گی۔ اللہ کی پہلا مرحلہ۔ اچھا اب آپ یہ بتائیں، میت سے پوچھا جا رہا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، محبوب سامنے ہے، جلوہ فرما ہے، اپنی آن بان شان کے ساتھ جلوہ فرما ہے، مگر لفظ مبہم بولا جا رہا ہے۔ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، مبہم لفظ، یعنی ہر مرد کو رجل کہتے ہیں، تو شان والے لفظ کیوں نہ بولے گئے؟ میت سے شان والا لفظ کیوں نہ پوچھا گیا؟ اس لیے کہ اگر شان والا لفظ بیان کر کے پوچھا جائے امتحان ختم ہو جائے گا۔ عام لفظ پوچھو تاکہ میت کا پتہ چلے کہ محبوب کو پہچان سکتا ہے یا نہیں پہچان سکتا۔ اللہ کی قسم جس کا عقیدہ صحیح ہے، جو زندگی میں میلاد مناتا رہا، میلاد کی محفلوں میں آتا رہا، حاضریاں دیتا رہا، اس کو عبادت سمجھتا رہا، جب اسے موت آئی اور قبر میں جائے گا، میرے آقا کی آمد پر وہ استقبال بھی کرے گا، صلاۃ و سلام بھی پڑھے گا، اور قبر میں میلاد بھی منائے گا۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ سرکار بعد میں آئے دنیا میں، ظاہر بعد میں ہوئے، میلاد تو پہلے ہوتے رہے، ان کا ذکر تو پہلے ہوتا رہا۔ رب العالمین نے جو انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح مقدسہ کو جمع فرما کر ان سے یہ وعدہ لیا کہ ثم جاءکم رسول، اب دیکھو نا رسول بھی 313 ہیں، لیکن نام سرکار کا نہیں لیا گیا۔ ثم جاءکم رسول، فرمایا نبیو جب تمہارے پاس رسول آئے، یہ نہیں فرمایا کہ ثم جاءکم الرسول، نہ ثم جاءکم رسول، یہ تنوین جو ہے التنوین للتعظیم والتکریم، میرے آقا کی عظمت اور کرامت کے لیے ہے کہ رب فرما رہا ہے جب بڑی شان والا رسول آئے۔ اب ہم لگائیں نا نعرہ رسالت، تو جواب کیا ہوتا ہے؟ یا رسول اللہ۔ اب جاہل لوگ کہتے ہیں جی دیکھو جی یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، رسول تو 313 ہے، پتہ نہیں کس رسول کو پکار رہے ہیں، نام لینا بھی محمد رسول اللہ پتہ چلے۔ میں نے کہا جاہلو پاگلو، اصطلاحات قرآنیہ سے تم جاہل ہو، تانا ہمیں دیتے ہو۔ قرآن تو یہ بتا رہا ہے کہ جہاں لفظ رسول مطلقاً آئے گا، بغیر قرینے کے آئے گا، اور کوئی مراد نہیں ہوگا، مدینے کا تاجدار مراد ہوگا۔ اس لیے وہاں لفظ مطلق بولا گیا کہ رسول، بڑی شان والا رسول۔ اور پھر سرکار کا اس میں گنانی کیوں نہ لیا گیا؟ ثم جاءکم محمد، جب تمہارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، نہیں لفظ رسول کا ذکر ہوا۔ کیوں؟ رسول ہمارے آقا ہیں، رسول بالاصل، رسول 313 ہیں، ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا۔ تو جناب بندہ رسول 313 ہیں، مگر رسول بالاصل ہمارے آقا ہیں، باقی سارے رسول بالتبع ہیں، وہ ہمارے آقا کے تابع ہیں، ہمارے آقا رسول بالاصل ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کسی رسول نے اپنی امت کو کلمے میں رسول اللہ نہیں پڑھایا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ، نوح رسول اللہ، ابراہیم رسول اللہ، موسیٰ رسول اللہ، کسی نے نہیں پڑھایا۔ ہر کوئی یہی پڑھاتا رہا، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ جب رسول بالاصل آئے
انہوں نے کہا فرمایا اب پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ رسول بالاصل کس کو کہتے ہیں؟ یہی قبر میں پوچھا جا رہا ہے، ابھی قبر کی بات چل رہی ہے، غور کریں۔ رسول بالاصل کون ہوتا ہے؟ جو اللہ اور مخلوق کے درمیان وسیلہ ہو۔ غور کریں، جو رب سے لیتا ہے اور مخلوق میں بانٹتا ہے، وسیلہ ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن مجید میں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ دیکھو فرمایا اگر گناہ بخشوانا چاہتے ہو تو محبوب کے دروازے پہ آؤ، کیونکہ غفور اللہ کی ذات ہے، گناہ بخشنے والی اللہ کی ذات ہے، اور خیرات جس چیز کی لینی ہے اس کے دروازے پہ آؤ گے تو خیرات ملے گی نا۔ تو یا اللہ بخشنے والا تو تو ہے، تیرا دروازہ کون سا ہے؟ کہاں آ کر صدا لگائیں؟ اور میں جو کہہ رہا ہوں جاؤ کا، میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ، ارے مصطفیٰ کا دروازہ ہی تو خدا کا دروازہ ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے یہاں بھی قسم اٹھا کر فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اب رب نے فرمایا گناہ گارو اگر گناہ بخشوانا چاہتے ہو تو جاؤ کا محبوب کے دروازے پہ آؤ، پیارے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، فاستغفر اللہ، بس آنے کے بعد فوراً اللہ سے بخشش مانگیں، واستغفر لہم الرسول۔ اب یہاں ہے جاؤ کا، ادھر واستغفرتا کیوں نہ فرمایا؟ علماء جلوہ فرما ہے، یوں ہوتا نا کہ جاؤ کا آپ کے پاس ہیں، واستغفرتا آپ ان کے لیے استغفار کریں، مگر واستغفرتا نہیں فرمایا، واستغفر لہم الرسول، کیونکہ آپ منصب رسول بالاصل پر ہیں، آپ مجھ سے لیتے ہیں اور ان کو دیتے ہیں۔ جب آپ اس منصب رسول بالاصل پہ ہیں تو پھر آپ رسول ہونے کے اعتبار سے جو تیرے در پہ آئے بخشش مجھ سے مانگو اور اس کو بخشش دو، آئے تیرے دروازے پر بغیر بخشے ہوئے نہیں جائے گا، بخشا ہوا ہی جائے گا۔ واستغفر زندہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رسول بالاصل ہے، اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان وسیلہ ہیں، رب سے لیتے ہیں، ہم میں تقسیم کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ اب پوچھیں آقا سے کہ واللہ یعطی، آپ نے فرمایا کہ اللہ عطا کرتا ہے، کیا عطا کرتا ہے اللہ؟ جو آپ تقسیم کرتے ہیں کیا عطا کرتا ہے؟ فرمایا کیا کی بات ہوتی تو مذکور نہ ہوتی کہ یہ دیا یہ دیا یہ دیا، جہاں مفعول غیر مذکور ہو مفید عموم ہوتا ہے۔ اللہ نے جو نعمت اور کمال بنایا ہے سب مجھے عطا فرمایا ہے، اب نبیوں میں ولیوں میں ہر ایک میں کمال بھی میں تقسیم کر رہا ہوں، نعمتیں بھی میں تقسیم کر رہا ہوں۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لا ورب العرش، اسلوب قرآن پہ عمل کیا، لا زائدہ ورب العرش، رب عرش کی قسم، جس کو جو ملا ان سے ملا، جس کو جو ملا، جس کو، اس میں بھی عموم، جو میں بھی عموم، جس کو ملا، جتنا ملا، جب ملا، جہاں ملا، جیسے ملا، محبوب کے لنگر سے ملا۔ لا رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا
ایمان سے جو رسول سے نہ لینا کہ کیا ہے، رسول سے لینا تو شرک ہے، رسول سے مانگنا شرک ہے۔ جو رسول کو چھوڑ کر لیتا ہے نا وہ حرام کھاتا ہے، وہ حرام کھاتا ہے، اور جو رسول کے لنگر سے لیتا ہے وہ حلال کھاتا ہے۔ ایمان سے بتاؤ رزاق کون ہے؟ اللہ ہے نا رزاق، جو اللہ کو مانتے ہیں بولیں باقی چپ رہنا۔ کون ہے رزاق؟ تمہیں اللہ کی قسم ہے بولو، کون ہے رزاق؟ یہ سنیوں کو چپ بھی ماری جا رہی ہے، لوگوں کے خطیب جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کی قسم ہر بات جھوٹی کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں واہ 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 مرحبا سب واہ 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 لگا دیتے ہیں جھوٹی باتوں پر، اور ہم قرآن و حدیث سنائیں سنی چپ۔ اور چپ کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کہ چپ کر کے بیٹھو، بولنے والا جلدی جان چھوڑ جائے، لیکن آپ چپ کر کے بیٹھے میں جان نہیں چھوڑتا۔ ابھی تو حضرت میں حقیقتاً جب راجہ جنگ کے قریب پہنچا ہوں نا میرا شوگر لیول لو ہو گیا ہے، کیونکہ آج جمعہ تھا تو جناب بندہ جمعہ کے وقت، جمعہ سے پہلے میں ڈبل روٹی کے 2 سلائس کھاتا ہوں اور چائے کا 1 کپ پی کے چلا جاتا ہوں۔ پھر میں نے مغرب کے بعد 1 جگہ 3 جگہ تو مسجد میں تقریر کرتا ہوں جمعہ کے وقت مساجد میں، اور پھر چوتھی تقریر ایک آج مغرب کے بعد بھی تھی وہ بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ کھانا کھا کے جاؤ، میں نے کہا نہیں کھانا راجہ جنگ کھانا۔ اب شوگر کا مریض اگر بھوکا رہ جائے نا تو لازماً شوگر، جو مریض بیٹھے ان کو پتہ ہوگا لو ہو جاتی ہے، اور جب لو ہو جائے نہ دماغ کام کرتا ہے نہ زبان کام کرتی ہے، جسم جب کانپتا ہے تو کیا چیز کام کرے، اس لیے نسیان ہوتی ہے۔ یہ شوگر کے مریض کو نسیان ہو جاتا ہے، حدیثیں بھول جاتی ہیں، قرآن کی آیتیں بھول جاتی ہیں، عجیب معاملہ ہو جاتا ہے، اور لو ہو جائے تو پھر تو بندہ ویسے ہی مردہ بن جاتا ہے۔ لیکن شکر ہے کہ میں جب بازار سے گزرنے لگا نا مجھے کیلے نظر آئے، تو میں نے اپنے ساتھی قاری صاحب سے کہا، میں نے کہا یار 2 کیلے پکڑ کے لیا تاکہ میں کچھ کہنے جوگا تو ہو جاؤں۔ تو 2 کیلے میں نے کھا لیے، اور شکر ہے کہ یہاں آنے کے بعد کچھ مجھے وقفہ بھی مل گیا، اب آہستہ آہستہ میری طبیعت ٹھیک ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ تقریر تو میں تب شروع کروں گا نا جب طبیعت ٹھیک ہوگی، ابھی تو ویسے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ حضرات غور کیجئے، ہمارے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نا لا رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ یہ اسی حدیث کا ترجمہ ہے کہ انما انا قاسم، میں ہی بانٹنے والا ہوں، واللہ یعطی، اللہ عطا کرتا ہے۔ سرکار کیا عطا کرتا ہے؟ فرمایا کیا کی بات ہوتی تو مذکور ہوتی، اللہ نے جو نعمت اور کمال بنایا ہے سب مجھے عطا فرمایا ہے، بانٹتا بھی میں تھا، بانٹ بھی میں رہا ہوں اور بانٹتا بھی میں رہوں، کیونکہ انما انا قاسم، انا قاسم جملہ اسمیہ ہے، مبتدا خبر ہے، جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ دوام و استمرار پہ دلالت کرتا ہے۔ بانٹتا بھی میں تھا، بانٹ بھی میں رہا ہوں، بانٹتا بھی میں رہوں، ہمارے آقا کی شان ہے۔ تو حضرات محترم، اس لیے رب العالمین نے ان کو رسول بالاصل بنا کے بھیجا۔ وہ سارے رسولوں کے بھی رسول ہیں، وہ سارے نبیوں کے نبی اور رسول ہیں، وہ ساری مخلوق کے رسول ہیں۔ جناب بندہ فرمایا نا ارسلت الی الخلق کافہ، ہر وہ شے جس پر لفظ خلقت صادق آ جائے، جس کو مخلوق کہو گے وہ میری امت ہے۔ اس لیے اب اگر کوئی ملا کہے کہ نبی کو بھی موت آ گئی اور ہمیں بھی موت آ گئی، اور تیری موت اور آقا کی موت تو بہت بلند و بالا ہے نا معاملہ، میرے تو نبی کے غلاموں کی موت جدا گانا ہوتی ہے۔ حدیث قدسی، اللہ کی قسم، جو بندے متبع سنت ہیں، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو ولی ہیں،
ولی کو جب موت آتی ہے یہ نہیں کہ وقت آیا اور علیہ السلام اور اس کی روح قبض کر لی، نہیں، ولی کو موت آتی ہے ولی سے پوچھ کر، ولی راضی ہوتا ہے تو موت دی جاتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ما ترددت عن شیء انا فاعلہ ترددی النفس المومن یکرہ الموت وانا اکرہ مساءتہ، حدیث پاک ہے اور حدیث قدسی ہے، رب فرما رہا ہے، یہ مفہوم رب العالمین کا ہے، کلمات رحمت للعالمین کے ہیں۔ غور کیجئے، ہم یوں ہی ڈھکوسلے مارنے والے سنی نہیں ہیں کہ یہ میلاد کرتے ہیں جی کہاں لکھا ہے یہ ہے، اور بے وقوف وہ کہاں لکھا ہے میلاد؟ سارا قرآن تو میرے آقا کا میلاد بیان کر رہا ہے، جہاں مجیت کا ذکر ہے میلاد ہے یا نہیں ہے؟ قد جاءکم آ جائے، انا ارسلناک آ جائے، بھیجنا بھی اسی کا ہوتا ہے جو آئے، آنا بھی اسی کا ہوتا ہے جو آئے، اور میلاد کیا ہے؟ محبوب کے دنیا میں جلوہ فرما ہونے کا نام ہے، خوشی مناؤ کہ اللہ نے یہ نعمت ہمیں دے دی ہے۔ اللہ کی قسم، نعمت دی اس کو جاتی ہے جو نعمت کی قدر و قیمت جانتا ہو، جو نعمت کی قدر و قیمت نہیں جانتا اس کو نعمت نہیں دی جاتی۔ جناب اگر آپ کوئی ہیرا کسی گدھے کے گلے میں ڈال دیں اور گدھے کا کان پکڑ کے کہیں کہ گدھے دیکھ مجھے تجھ سے کتنا پیار ہے، میں نے تجھے ہیرا پہنا دیا، ایمان سے بتاؤ گدھا شکریہ ادا کرے گا؟ وہ بیچارہ گدھا ہے، وہ کھوتا ہے، اس کو کیا پتہ ہیرا کیا ہوتا ہے؟ سڑک سے ایک بجری کا عام ٹکڑا اٹھاؤ اس کے گلے میں ڈالو، ناراض بھی نہیں ہوگا کہ یار تم میرے ساتھ یہ مذاق کر رہے ہو، بجری کا ٹکڑا میرے گلے میں ڈال رہے ہو۔ اس کو کیا پتہ ہیرا کیا ہوتا ہے یا بجری کا ٹکڑا عام کیا ہوتا ہے؟ بھائی ہیرا اگر دینا ہے تو کسی جوہری کو دو جس کو پتہ ہو کہ ہیرا ہوتا کیا ہے۔ مگر یہ بھی عرض کر دوں، یہ صرف مثال کے لیے میں نے گدھے کا ذکر کیا ہے، کہیں گدھے ناراض ہی نہ ہو جائیں کہ ہم تو عاشق رسول ہیں تو ہماری بات کرتا ہے۔ بھئی 4 ٹانگوں والے گدھوں میں تمہاری عزت کرتا ہوں، میں 2 ٹانگوں والے کھوتے کی بات کر رہا ہوں جس کو میرے نبی کی عزت و عظمت کا پتہ نہیں، جو یہ بکواس کرتا ہے کہ نبی تو ہم جیسا بشر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت، جماعت اہل سنت۔ جناب غور کریں، یہ 4 ٹانگوں والے گدھے ہیں نا، ان کو اللہ والوں کا پتہ ہے۔ باقاعدہ حدیث پاک میں ہے، ابن اسحاق نے یہ لکھا ہے کہ خیبر کے میدان میں ہمارے آقا کی بارگاہ میں ایک گدھا آیا، 4 ٹانگوں والا، 2 ٹانگوں والوں کو تو قتل کیا جا رہا تھا نا، 4 ٹانگوں والا گدھا آیا اور سرکار کے پاک قدموں پہ سر رکھ دیا۔ ہمارے آقا نے اس کے سر پہ اپنا دست اطہر رکھا۔ واہ گدھے تجھے سلام نہ کروں جس کے سر پہ محمد پاک اپنا ہاتھ رکھ رہے ہیں، جیسا ہاتھ کو رب کہہ رہا ہے یہ میرا ہاتھ ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، بولنا تو یہ آیت تو نظر آتی ہے نا، قل انما انا بشر مثلکم، بڑے ترنم کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ کیوں نہیں پڑھتے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم؟ قرآن سارا سچا ہے نا۔ قرآن نے کہا بے شک وہ لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ بیعت کی، یہ بیعت مصطفیٰ کے ساتھ نہیں، خود خدا کے ساتھ۔ قرآن کہہ رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر جو ہاتھ ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ صدیق اکبر کے ہاتھ پہ جو ہاتھ ہے، فاروق اعظم کے ہاتھ پہ جو ہاتھ ہے، ذوالنورین کے ہاتھ پہ جو ہاتھ ہے، حیدر کرار کے ہاتھ پہ جو ہاتھ ہے، سارے صحابہ کے ہاتھوں پہ جو ہاتھ ہے، قرآن کہتا ہے یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ جب ہاتھ اللہ کا ہے تو جس کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ کون ہوگا؟ وہ کون ہوگا؟ غور کیجیے، اہل سنت و جماعت پر کاملین کی نگاہ ہے
ہم سمجھتے ہیں کہ میاں یہ آیت بھی آیات متشابہات میں سے ہے، اور قل انما انا بشر کی آیت بھی آیات متشابہات میں سے ہے۔ جو آیت متشابہ آیت ہوتی ہیں ان کی تعویل کے بغیر مفہوم نہیں نکل سکتا۔ یا نہ ہمارے آقا نہ اللہ ہیں نہ ہم جیسے بشر ہیں، اتنا تو سمجھو نا۔ ساری عظمتوں کا ذکر اللہ نے خود کیا، لیکن جب بشریت کی بات آئی تو محبوب کو کہا آپ کہہ دیں۔ کیوں جی؟ آپ کے نور ہونے کا ذکر ہے، اللہ نے خود کیا۔ رحمت ہونے کا ذکر ہے، اللہ نے خود کیا۔ آپ کے برہان ہونے کا ذکر ہے، اللہ نے خود کیا۔ آپ کی جناب بندہ شاہد ہونے کا ذکر ہے، مبشر ہونے کا ذکر ہے، بشیر ہونے کا ذکر ہے، نذیر ہونے کا ذکر ہے، داعی اللہ ہونے کا ذکر ہے، سراج منیر ہونے کا ذکر ہے۔ جو بھی عظمتوں کے ذکر ہیں اللہ خود کرتا رہا، لیکن جب بشریت کی بات آئی فرمایا کل محبوب آپ کہہ دیں۔ یہ نہیں نظر آتا کیوں کہلوایا کہ آپ کہہ دیں انا بشر مثلکم؟ کوئی تو حکمت تھی نا، ورنہ آپ ایمان سے بتاؤ آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ بشر ہیں یا نہیں ہیں؟ جو ہیں وہ بولیں، باقی چپ رہیں، تاکہ ہمیں پتہ تو چل جائے جن کون بیٹھا ہے بشری صورت میں۔ ہم سارے بشر بیٹھے ہیں نا، میں بھی بشر، حضرت صاحب بھی بشر ہیں، علماء بشر۔ اب بتاؤ بھائی مجھے ضرورت ہے کہنے کی کہ میاں میں بشر ہوں؟ آپ کہیں گے تیری بشریت نظر آ رہی ہے، تجھے کہنے کی کیا ضرورت؟ بھئی بشریت تو نظر آتی ہے نا، چلو اس شے کا نام تو لو جو نظر نہ آئے۔ رسالت کا نام کہو کہ میں رسول ہوں، رسالت نظر نہیں آ رہی، میں نبی ہوں، نبوت نظر نہیں آ رہی۔ جو چیز نظر آ رہی ہے اس کے لیے اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رب نے کیوں کہلوایا کہ آپ کہہ دیں کہ میں بشر ہوں؟ یا اللہ تو خود کیوں نہیں اعلان کرتا؟ جیسے تو نے کہا قد جاءکم من اللہ نور، ایسے ہی تو فرما دے کہ قد جاءکم بشر مثلکم۔ فرمایا محبوب نہیں، جو صفت عارضی اختیاری صفت ہوتی ہے نا، عارضی اختیاری صفت موصوف خود کہہ سکتا ہے اور کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ملک کا بادشاہ ہے، رعایا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے لوگو میں تمہارا غلام ہوں، ہے بادشاہ لیکن وہ کہتے ہیں میں تمہارا غلام ہوں۔ تو اب ایمان سے بتاؤ رعایا کہہ سکتی ہے کہ یہ ہمارا غلام ہے؟ اگر رعایا میں سے کوئی کہے کہ یہ ہمارا غلام ہے تو وہ باغی ہوگا، اور باغی کی سزا موت ہے، اسے پھانسی چڑھائی جائے گی۔ فرمایا پیارے آپ کہہ دیں کہ میں بشر ہوں، تمہاری مثل بشر ہوں، لیکن کسی کتے نے تمہیں اپنی مثل بشر کہا، اس باغی کو میں جہنم میں پھانسی چڑھاؤں۔ نعرہ تکبیر، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جماعت اہل سنت۔ یہ کہہ دیں آپ، آخر کوئی حکمت تو تھی نا، رب نے جو کہلوایا کہہ دو، کوئی حکمت تو تھی، ورنہ تو بھئی ظاہر باہر ہے ہمارے آقا کی تو بشریت ہی بے مثل و بے مثال ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں ہر بشر جو ہے نا، جب اس کے ساتھ موت کی نسبت ہوتی ہے نا، تب وہ بشر عالم برزخ سے متعلق ہوتا ہے۔ موت آتی ہے پھر عالم برزخ سے متعلق ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے آقا ان کی بشریت موت کی نسبت ابھی نہیں ہوئی، صحابہ کے جھرمٹ میں بھی بیٹھے ہیں، بشریت سمیت قبروں میں بھی دیدار ہو رہا ہے۔ کیونکہ جب سے آپ نے اعلان رسالت کیا تب سے یہ سوالات شروع ہو گئے، تب سے یہ سوالات شروع ہوئے۔ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، جناب بندہ سوالات اعلان نبوت کے بعد شروع ہوئے، تو اب سوال حاضر رجل ہے نا، حاضر اس میں اشارہ ہے قریب کے لیے، اور اس میں اشارہ متقاضی ہوتا ہے ایسے مشار الیہ کا جو محسوس بھی اور مبصر بھی اور قریب بھی ہو۔ محسوس سے کیا مراد؟ یعنی ہاتھ اس کو چھو سکے، مبصر آنکھیں اس کو دیکھ سکیں، اور ہو بھی قریب۔ جسم ہوگا تو آنکھ دیکھے گی،
جسم ہوگا تو ہاتھ چھوئے گا نا. اس لیے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، محبوب جسم سمیت ادھر صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہیں یا کسی غزوہ میں ہیں یا جناب منبر مسجد پہ جلوہ فرما ہیں، لیکن ادھر قبروں میں بھی اپنی بشریت سمیت جلوے دکھا رہے ہیں. میرے آقا کی وہ بشریت ہے جو دنیا میں آنے کے لیے حیات کی محتاج نہیں، قبروں میں جانے کے لیے موت کی محتاج نہیں. موت بھی میرے نبی کی محتاج ہے، حیات بھی میرے نبی کی محتاج ہے. کیوں؟ امتی نبی کا محتاج ہوتا ہے، نبی امت کا محتاج نہیں. ہمارے آقا فرماتے ہیں نا ارسلت الی الخلق کافہ، ہر وہ شے جس پر لفظ مخلوق صادق آئے گا وہ میری امت ہے، جو مخلوق ہے وہ میری امت. اور قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ خلق الموت والحیات، موت بھی مخلوق ہے، حیات بھی مخلوق ہے. جتنی مخلوق ہے آقا کی مملوک ہے، امت ہے. تو پتہ چلا موت بھی امتیہ ہے، حیات بھی امتیہ ہے. امتی نبی کا محتاج ہوتا ہے، نبی امت کا محتاج نہیں ہوتا. نبی امت پہ غالب ہوتا ہے، امت نبی پہ غالب نہیں ہوتی. میرے آقا کی حیات بھی محتاج ہے، موت بھی حیات. ابھی حیات پیدا نہیں ہوئی تھی، ہمارے آقا تھے اور زندہ تھے. کیوں؟ رحمت للعالمین تو آپ ہیں نا، رحمت للعالمین آپ ہیں. اور عالمین جمع ہے عالم کی. عالم کہتے ہیں ما سوی اللہ کو، اللہ کی ذات پاک کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ عالم ہے. اب اگر کوئی شے ہمارے آقا سے پہلے مانو، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک تو خالق ہوئی نا، کسی شے کو سرکار سے پہلے مانو. یہ ملا کو بتا رہا ہوں، غور کرے. قرآن سمجھ نہیں آتا، سمجھ کیسے ہے؟ محبت بھی سینے میں ہو، نور ہے، عشق بھی ہو تو قرآن سمجھ آئے. اب آپ دیکھیں اگر کوئی شے آقا سے پہلے ہو تو عالم کا وجود تو ہو گیا نا، لیکن ابھی رحمت تو ہے نہیں. پہلے وہ چیز ہوگی تو جتنا دیر وہ چیز پہلے ہے اتنا دیر تو محبوب اس کے لیے رحمت نہ ہوئے نا. تو پھر اللہ فرماتا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً بَعْضِ الْعَالَمِينَ، ہم نے بعض عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنایا، مگر بعض العالمین نے فرمایا للعالمین، ہر عالم کے لیے رحمت ہے. پتہ چلا کہ ہر شے کا وجود بعد میں ہے، میرے آقا کی ذات تو درکنار، ان کی صفت رحمت بھی سب سے پہلے. تو جن کی صفت کل مخلوق سے پہلے، ان کی ذات کا مقام کیا ہوگا؟ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت بھی بے مثل و بے مثال ہے، بے مثل و بے مثال. کوئی نہیں ہے جو جناب بغیر موت کے عالم برزخ میں جائے. ہمارے آقا تو جاتے ہیں، وہ یہ عالم ہو وہ عالم ہو. اب آپ عالم برزخ سے متعلق ہیں، لیکن عالم دنیا میں بھی آتے ہیں. حضور غوث اعظم جو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے تھے علی بن حیدی کے آگے رحمت اللہ علیہ، اور دنیا حیران تھی، تو آپ نے بتایا نہیں تھا کہ جو محبوب علی بن حیدی کو خواب میں دیدار کرا رہے تھے، بیداری میں وہی آقا مجھے جلوہ دکھا رہے تھے. دنیا والوں کو بھی جلوے دکھاتے ہیں. اور نبی تو آ سکتے ہیں نا بابا. شب معراج سارے نبی مسجد اقصیٰ میں جمع ہو گئے، سرکار کا استقبال کیا، کیونکہ آج ہمارا رسول آ رہا ہے. تو بھائی سرکار کی بشریت بے مثل ہے. اچھا یہ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی نور کھڑ گیا اور بشر چڑھ گیا، تو یہ بشر تو تیری بشریت جیسا تھا. جہاں جبریل کے پر جلتے ہیں، سرکار بشریت سمیت جا رہے ہیں. اب اس بات پہ غور کریں، حضرت جبریل امین علیہ السلام جو کہتے ہیں لو دنوت عن ملۃ لہ ترکت، اگر میں ایک پورا برابر بھی آگے جاؤں تو میں تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا. جبریل جلتے کیوں تھے سدرہ سے آگے؟ اس بات پہ غور کریں، جبریل سدرہ سے آگے کیوں جلتے تھے؟ یہ اس لیے کہ آگے اللہ کے انوار و تجلیات ہیں، ان کی تاب جبریل نہیں لا سکتے تھے. تو میں نے کہا اللہ سے پوچھو
کہ یا اللہ شب معراج تو تھا کہاں؟ ایمان سے بتاؤ، ہمارا اللہ وہیں لا مکان پہ جلوہ فرما تھا، عالم قدس میں جلوہ فرما تھا، اس وقت وہ نان و اقرب نہیں تھا۔ بھائی رب سے پوچھو کہ یا اللہ شب معراج تو تھا کہاں؟ اور میں نے تو اعلان کر دیا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، یوں نہیں فرمایا کہ سبحان الذی اسرا عبدہ، یوں نہیں فرمایا، سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ یہ عبد کے ساتھ با کیوں لگی ہوئی ہے؟ یہ جملہ کامل نہ ہوتا اگر اللہ فرماتا سبحان الذی اسرا عبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی، جملہ تو تام تھا، لیکن با کیوں لگائی؟ جسے ہماری زبان میں بے کہتے ہیں۔ با اس لیے کہہ رہا ہوں کوئی قاری صاحب ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ اصل میں لفظ میں ہے با، لیکن ہم دیہاتی لوگ تو الف بے تے سے پڑھتے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو جب قاریوں کے سامنے ہے تو پتہ چلا یار یہ الف با تا سا ہے، بے تے نہیں ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عبد کے ساتھ جو با لگی ہوئی ہے یہ کیا فائدہ دے رہی ہے؟ الباء للمصاحبۃ، الباء للمصاحبۃ۔ رب فرماتا ہے کیا پوچھتے ہو، جہاں جہاں مصطفیٰ تھا ساتھ ہی نور خدا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پہلی محفل ہے نا، اس لیے تھوڑا سا ٹائم، ابھی گھنٹہ نہیں ہوا، گفتگو کرتے ہو گھنٹہ نہیں ہوا، اور یہ بھی میری ہمت ہے، شوگر لیول لو ہو، بھوکا بیٹھا ہو اور پھر بھی اتنی تقریر کر رہا ہو۔ یہ میری ہمت نہیں، سرکار کے ذکر کی برکت ہے۔ اللہ کی قسم مردہ بھی میرے آقا کا ذکر کرتا ہے اور زندہ ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ ان کے ذکر کا یہ کمال ہے۔ جبریل کے پر کیوں جلتے تھے؟ رب تو فرماتے ہیں میں تو ساتھ ہوں، وہ تو الباء للمصاحبۃ، انوار تو ساتھ ہیں، تو جبریل آپ کیوں کھڑے ہو گئے سدرا پہ؟ لو دنوت عن ملۃ اللہ ترکتو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر یکسر ہوئے سرے موئے برتر پرم، فروغ تجلی بسوزت پرم۔ فروغ تجلی لفظ ہے، لیکن حضور شیخ القرآن عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی نے اس طرح پڑھا تھا کہ فروغ تجلی، تو ایک مولوی صاحب بولے، کہنے لگے جی فروغ تجلی ہے، یہ تجلی تو ماضی ہے، فعل تو نہیں مضاف الیہ بنتا، فروغ تجلی تجلی۔ آپ نے فرمایا او مولوی بیٹھ جا، مینڈا تجلی تے تینڈی تجلی۔ وہ ان کی عادت تھی رپیٹ کرتے تھے بات، بار بار کہے کہ مولوی بیچارے کو پریشان کر دیا کہ بھئی تو کسی مبتدی طالب علم سے بات کر رہا ہے۔ انہیں تو 18 سال دورہ تفسیر پڑھایا اور ہر سال نئی تفسیر پڑھا دیتے، جو اس سال پڑھائی اگلے سال اور پھر اگلے سال اور پھر اگلے سال۔ وہ تو کہتے تھے پاکستان میں عالم صرف 2.5 ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک فلاں اور ایک میں اور آدھا فلاں، میں نام نہیں لیتا۔ تو جناب بندہ غور کیجیے، وہ ان نے تجلی کہہ دیا، میں نے بھی ان کی اقتداء کرتے ہوئے تجلی کہہ دیا ہے، کوئی مولوی سے ناراض نہ ہو جائے جی۔ اگر یک سرے موئے برتر پرم، فروغ تجلی بسوزت پرم۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے بلبلے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو جناب آپ غور کیجئے یار، جبریل کے پر کیوں جلتے ہیں؟ جبریل امین آپ فرمائیے سدرا پہ آپ رک کیوں گئے، پر کیوں جلتے ہیں؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے، جن آقا کی معیت میں جا رہا ہوں، خدمت میں جا رہا ہوں، ان کی 3 حیثیتیں، ایک حیثیت بشری ہے، دوسری حیثیت نوری ہے، تیسری حیثیت حقی ہے۔
جب آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف جا رہے تھے اس وقت بشریت بالفعل تھی، نورانیت اور حقیقت بالقوہ ہیں ساتھ، مگر کام نہیں کر رہی تھی، بالقوہ تھی، بشریت بالفعل تھی۔ اور جب آپ مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف گئے، بشریت بھی ساتھ ہے، نورانیت بھی ساتھ ہے، حقیقت بھی ساتھ، مگر اس وقت نورانیت بالفعل تھی، بشریت اور حقیقت بالقوہ تھی۔ اور اب کیونکہ سدرہ سے آگے جب محبوب جاتے نا تو محبوب کی بشریت بھی بالقوہ ہو جاتی، نورانیت بھی بالقوہ ہو جاتی، پھر وہاں حقیقت بالفعل ہوتی، تو آقا میں آپ کی حقیقت کے جلووں کو برداشت نہیں کرتا۔ آپ کی حقیقت کے جلووں ثابت ہو گیا نا، بشریت بھی بے مثل، نورانیت بھی بے مثل، حقیقت تو پھر یا رب جانے یا رب کا معبود، وہ تو ہم کون ہیں بھائی؟ پیکر صدق و صفا، منبع مہر و وفا، مقتدائے مہاجر و انصار، دیار عشق کا شہریار، اصدق الصادقین، امام المتقین، خلیفۃ الرسول بلا فاصل، افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے آقا نے فرما دیا، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، پیارے ابو بکر تم یار غار بھی ہو، رفیق جانثار بھی ہو، سفر و حضر کے ساتھی بھی ہو، مگر اس رفاقت اور معیت اور قرب کی وجہ سے کبھی یہ دعویٰ نہ کرنا کہ میں آقا کی حقیقت کو جان گیا ہوں، میری حقیقت کو رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، محمد سر مخفی ہے، کوئی رمضان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا، اتھاں چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکدا، اتھاں ہی عبد صدمیں دے اتھاں حق نال مل میں دے، دماغیں کو چکر دیں دے ہے الٹی چال کیا مثل بشری دے حس اولا، جنہیں قرآن تے چولا، متاں اکھ وچ پوی پھولا، پٹھا پڑوان کیا پوچھ دیں، محمد سر مخفی ہے، کوئی رمضان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ ہمارے آقا علیہ السلام کو رب نے کیوں کہا کہ کل فرماؤ میں بشر، اس لیے کہ میں محبوب دیکھو عزیر علیہ السلام کا ایک معجزہ دیکھا، 100 سال کے بعد کھڑے ہوئے، ایک معجزہ قوم نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ بندہ نہیں ہے، یہ معاذ اللہ اللہ کا بیٹا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے چند معجزے دیکھے، ان نے مردوں کو زندہ کیا، بیماروں کو شفا دی، اندھوں کو آنکھیں دے دیں، ان نے گھروں میں پڑی ہوئی چیزیں بتا دی۔ حیرت کی بات تو یہ ہے نا، دیکھو نا، اب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اُنَبِّئُکُم بِمَا تَأْکُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِی بُیُوتِکُم، قرآن ہے نا، فرمایا بتاؤں میں تمہیں، اپنی قوم کو فرما رہے ہیں، میں تمہیں بتاؤں گھروں میں بیٹھ کے کھاتے کیا ہو اور کھاؤ گے کیا، تاکلون فعل مضارع ہے نا، جو جناب بندہ حال اور استقبال پہ دلالت کرتا ہے، کھاتے کیا ہو اور کھاؤ گے کیا، اور تم گھروں میں چھپاتے کیا ہو اور چھپاؤ گے کیا، میں بتاؤں تمہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام مقتدی ہیں، ہمارے آقا امام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام امتی ہیں، ہمارے آقا ان کے بھی نبی ہیں۔ ارے جن کے امتی کی نگاہوں کا یہ حال ہے کہ وہ ہر ایک کے گھر کو دیکھ رہے ہیں، گھر والوں کی حرکتوں کو دیکھ رہے ہیں، تو جناب ان کے امام، سارے نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، اللہ کی ذات و صفات کے مظہر کامل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا، سننے کا عالم کیا ہوگا، ان کے اعضاء کی طاقت کتنی ہوگی۔ جناب بندہ دور و نزدیک کے سننے والے آقا علیہ السلام کی شان و عظمت کو کم فرمایا، یہ چند معجزے عیسیٰ علیہ السلام کے دیکھے دنیا نے، تو انہوں نے کہا یہ معاذ اللہ یہ تو اللہ کا بیٹا ہے، مشرک ہو گئے۔ محبوب آپ کی امت سے بھی مجھے پیار ہے، آپ کہہ دیں کہ انا بشرن، میں بشر ہوں، کیونکہ آپ کو کمالات اتنے دیے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے کمالات کو دیکھ کر
آپ کی امت یہ نہ کہے کہ وہ تو خدا کے بیٹے تھے اب خود خدا آ گیا ہے، اس لیے نفی الوہیت کے لیے فرما دیجئے انا بشر۔ آپ کہیں انا بشر، میں کہوں گا قد جاءکم من اللہ نور۔ آپ کہہ دیں، اگر آپ کو کوئی اپنی مثل بشر کہے گا تو وہ باغی ہوگا، وہ خبیث ہوگا، اس کی سزا موت ہوگی، اس کو جہنم میں پھانسی لگاؤں گا۔ اور محبوب آپ کہیں گے نا میں بشر، کسی کو اجازت نہیں کہنے کی، میں کہوں گا کہ نور آ گیا ہے، نور آ گیا ہے، نور آ گیا ہے۔ یہی ذکر خیر اللہ قبروں میں سنتا ہے۔ ما تقول ما کنت تقول فی ھذا الرجل، قبر میں پوچھا جا رہا ہے کہ کیا کہتا تھا تو اس مرد کے بارے، کیا کہتا تھا؟ اب ایمان سے بتاؤ، جو کچھ کہتا تھا وہ اللہ کے علم میں ہے یا نہیں؟ پہلے سے علم میں ہے یا نہیں؟ تو جب علم میں ہے تو اب جناب علماء سے پوچھو، بے نیاز جب تیری علم میں ہے اور یقیناً ہے اور تیری قسم تیرے علم میں ہے، پھر تو پوچھتا کیوں ہے؟ یہ تو تحصیل حاصل ہو جائے۔ علم میں ہے پھر پوچھتا کیوں ہے؟ جناب بندہ رب العالمین جل شانہ خود نہیں پوچھتا، ہم سے ہمیں حکم ہے، ہم سے فرشتے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ یہ کیا ہے۔ اللہ تو جانتا ہے نا، تو ہم سے پوچھنے کی حکمت کیا ہے؟ اور فرمایا اس لیے نہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ تو کیا جواب دے گا یا فلاں کیا جواب دے گا، میں تمہارے جواب بھی جاننے والی ذات ہوں، میں عالم الغیب ذات ہوں، میرا علم قدیم علم ہے، محیط علم ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے علم ہے، جانتا ہوں، مگر دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میاں اگر قبر کو منور کرانا ہے، جنت کا باغ بنوانا ہے، تو پھر قبر میں آ کر بھی میرے محبوب کا ذکر کر، ذکر کرنا تیرا کام ہوگا، تیری قبر کو جنت کا باغ بنانا میرا۔ وہاں بھی محبوب کا ذکر ہو رہا ہے جی، اور ملا تو کہے گا نا پتہ نہیں قبر میں کون آ گیا، نہ علم غیب کا قائل، نہ حاضر ناظر کا قائل، نہ نور کا قائل۔ قبر میں محبوب آئیں گے، پوچھا جائے گا ما کنت تقول، حیران ہوں گے، حیران، کیا جواب دیں گے؟ ہاں لا ادری، بڑے ڈھکوسلے لگا رہا ہوں مگر نہیں عقل میں آ رہا کہ کون ہے۔ تو پھر قبر جہنم کا گڑھا بنے گی، ہڈیاں توڑے گی، سزا ملے گی۔ جناب بندہ دنیا میں بھی عزت انہی کی ہے جو محبوب کو پہچانتے ہیں۔ کیوں داتا سرکار کی بارگاہ میں حاضریاں دیتے ہیں ہم؟ کیوں غوث اعظم کے دیوانے ہیں، غریب نواز کے پروانے ہیں ہم، اللہ والوں کے ہم پروانے ہیں؟ کیوں پروانے ہیں بھائی؟ اس لیے کہ ہمیں رب نے ان کا پروانہ بنایا ہے۔ اللہ کی قسم کوئی بندہ اپنی طاقت سے ولی کا محب اور ولی کا پروانہ اپنی طاقت سے نہیں بنتا۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا، خود مہربان ہوتا ہے اور اپنے پیارے کی محبت، بے حد محبت بندے کے دل میں ڈالتا ہے، پھر وہ اللہ والوں کا پروانہ بن جاتا ہے۔ کوئی شیر ربانی کا پروانہ ہوتا ہے، کوئی مجدد الفسانی کا پروانہ ہوتا ہے، کوئی غریب نواز کا ہوتا ہے، کوئی غوث اعظم کا، کوئی داتا ہلویری کا پروانہ ہوتا ہے، کوئی جناب بندہ تاجدار گھوڑا کا پروانہ بن جاتا ہے، اور کوئی مجدد دین و ملت حضرت الشاہ احمد رضا کا پروانہ بن جاتا ہے۔ یہ جو بھی اللہ والوں کے محب ہیں نا، اللہ کی قسم میں ان کو مبارک دیتا ہوں کہ رب نے تمہیں پسند کیا۔ اللہ والوں کی محبت رب ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے۔ تو سب اللہ والوں کے سردار کون ہیں؟ سب اللہ والوں کے سردار یہی میلاد والی ذات ہے یا نہیں؟ تو یار ہم میلاد کیوں کرا رہے ہیں؟ ہمارے آقا نے پتہ ہے میلاد کی محفلوں کو جنت کا باغ قرار دیا ہے، جنت کا باغ۔ اب چونکہ وقت بہت ہو گیا ہے اور میں حقیقتاً تھکا ہوا ہوں، اگر پھر میں تفصیل میں شروع ہو جاؤں نا بات زیادہ ہوگی، ایسا نہ ہو کہ بس بے ہوش ہو کے گر پڑوں اور پھر مجبوراً کہوں وآخر دعوانا۔ جی تو جناب بندہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے آقا کا میلاد جو تم منا رہے ہو، اللہ کی قسم یہ جنت کا باغ ہوتی ہے یہ محفلیں، اور محفلوں میں اٹھنا بعد میں ہوتا ہے، اللہ بخشش پہلے فرما دیتا ہے۔ اور امام سے حدیث میں ہے
کہ آج رب ان فرشتوں سے پوچھے گا جن کی ہمارے اوپر ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، من این جئتم، کہاں سے آئے ہو؟ وہ بتائیں گے کہ ہم جناب فلاں مسجد میں گئے، فلاں شہر میں تیرے محبوب کی محفل تھی۔ رب بہت لمبی حدیث ہے، آخر یہ ہے کہ رب فرمائے گا مانگتے کیا تھے؟ یا اللہ تجھ سے بخشش مانگتے تھے۔ رب فرمائے گا ٹھیک ہے، تم گواہ ہو جاؤ، میں نے سب کو بخش دیا۔ اچھا اب فرشتے کہیں گے، آخری بات عرض کر رہا ہوں، یا اللہ کچھ تو تھے میلاد منانے والے، کچھ تھے میلاد کی برکت اور سعادت حاصل کرنے کے لیے آنے والے، اور کچھ تھے کہ چلو یار دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ تو جو یہ ہے کہ چلو دیکھیں کیا ہو رہا ہے، ان کو بھی تو نے بخش دیا۔ رب نے فرمایا یہ بتاؤ، وہ جو آئے تھے کہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، بیٹھے کن کے ساتھ تھے؟ یا اللہ بیٹھے تو انہی کے ساتھ تھے جو میلاد منا رہے تھے، جو میلاد کے لیے آ رہے تھے، بیٹھے تو انہی کے ساتھ تھے۔ فرمایا لا یشکا بہم جلیسہم، ان کے ساتھ بھی جو بیٹھ گیا میں نے اس کو بھی میلاد کی یہ برکتیں ہیں بھائی۔ ہم یہ نہیں کہ معاذ اللہ وقت ضائع کرتے ہیں یا یوں ہی بھی بدعت ہے فلاں ہے یہ ہے، تمہیں نبی پاک ملے نہیں، تم کیسے خوشی مناؤ؟ ہمیں اللہ نے محبوب عطا کہ ہم خوشیاں منا رہے ہیں، مناتے رہے۔ کب سے منائی جا رہی ہے؟ جب سے کائنات بنی تب سے یہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ رب العالمین جل شانہ ہمیں یہ سعادتیں نصیب رکھے، جن احباب نے یہ منائی ان کو، اور ہمارے انتہائی محترم میاں امانت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجوں کو اللہ مزید بلند فرمائے، اور ان کی قبر کو مزید وسیع و فراخ فرمائے، منور اور روشن فرمائے، اور ان کی کمی جو ہمیں محسوس ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔